شاعر کہتا ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم حضرات، مذہب اسلام میں علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غار حرا میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتوں پر مشتمل تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلب کے ذریعے علم عطا فرمایا اور انسان کو باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ محترم حضرات، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے معلم اور استاذ بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ استاد وہ عظیم ہستی ہے جو گمان اور شک کو یقین میں بدلتے ہیں، جو پتھروں سے ہیرے تراشتے ہیں۔ استاد وہ عظیم شخصیت ہے جس کی نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس اور رویہ میں نرمی اور شائستگی ہوتی ہے۔ استاد وہ مبارک ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے ہوئے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں عقل میں خدا دیتا ہے، عزت میں خدا دیتا ہے۔ استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے سلف کا کہنا ہے کہ رشتوں میں سب سے مقدس اور پاک رشتہ استاد اور شاگرد کا ہی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے فضل دور میں طلباء اور طالبات اپنے استادوں کی عزت نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فلاح کامرانی ان کی مقدر نہیں بنتی اور سماج و معاشرہ میں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیں، استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے متعلمین کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کیونکہ والدین اپنے بچے کو عرش سے فرش تک لاتے ہیں، لیکن استاد بچے کو فرش سے عرش تک پہنچاتے ہیں۔ سکندر اعظم سے سوال کیا گیا، آپ اپنے استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کیونکہ میرے والدین نے مجھے زمین پر اتارا اور استاد نے آسمان کی بلندی تک پہنچایا۔ اس لیے آپ اپنے استاد کی عزت کرنا سیکھیے، کیونکہ آج جو آپ کو عزت اور تقدیر ملی ہے یا آئندہ ملے گی، انہیں کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ استاد کا ادب و احترام صرف کلاس کے دوران ہی نہیں بلکہ غیر موجودگی میں بھی ان کا احترام واجب اور ضروری ہے، کیونکہ استاد کے احترام کا جذبہ جس دل میں ہوتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک بات بھی بتایا میں اسے استاد سمجھتا ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد مقرر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اور درس میں ہوتے تو ان کا روح اور دبدبہ اتنا ہوتا کہ کتابوں کے صفحات پلٹتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیتے، مبادا صفحہ پلٹنے کی آواز ان پر نہ پہنچے۔ یہ تھے ہمارے سلف جنہوں نے اپنے اساتذہ کی عزت اور قدر کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کی عزت اسی طرح کریں جس طرح سلف کرتے تھے، تاکہ ہم بھی عروج و ارتقاء کی منزل پا سکیں۔ اسی طرح ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ اساتذہ سے کہنا چاہتے ہیں وقتاً فوقتاً اپنی شاگردوں کی کامیابی کے لیے بالخصوص دعا کیا کریں۔ علامہ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک استاد کو دیکھا جو کعبہ اور بیت الحرام کے ارد گرد دعا کر رہی تھی، اللہم ایما غلام علمتہ
اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں کہ